نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، الذین آتینہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں سے ان کے بارے میں بات آ گئی ہے کہ جو یہود و نصارہ میں اچھے کردار کے لوگ تھے، صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، کہ جن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتاب دی، یعنی کہ تورات اور انجیل دی، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں حق کا تلاوت، جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اب کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جو اس کے مضامین ہیں، جو باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اس کے اوپر ایمان لے کے آئے اور اس کے اوپر اپنا عمل کرے۔ جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں، تو یہ لوگ وہ لوگ تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر دیا گیا تھا، تو یہ اس کو مانتے بھی تھے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر ایمان بھی لے آئے تھے۔ یہ صالح اور نیک لوگ تھے جو اہل انجیل اور تورات کے ماننے والے تھے۔ اگر یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک لیں تو مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان کہ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو، اور اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ پاک نے اس میں حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچتے ہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کی اجازت دی ہے ان کو کرتے ہیں۔ اور جیسے عذاب کی آیتیں آتی ہیں قرآن میں، تو اس میں اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور رحمت کی آیتیں آتی ہیں تو اللہ کے آگے بچھ جاتے ہیں۔ تو جو جیسے جیسے آیتیں آتی جاتی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے قرآن پاک کا حق ہے جو اس کو حق ادا کرتے ہیں۔ حق کا تلاوت ہی، یہ حق کا تلاوت ہی، کیا ہم لوگ ہیں اس کے حق ادا کرنے والے قرآن کی تلاوت کا؟ کیا یہ جو ہم رمضان میں صرف قرآن پاک کو کھول لیتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، یا ویسے سارا سال پردوں میں لپیٹ کے اور 100 پردوں میں اور زبردست قسم کے اس کے کور چڑھا کے اونچی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں جہاں مٹیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور پورا سال کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، نہ ہمیں دیکھ کے پڑھنا آتا ہے؟ اور قرآن کے حق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جو چیزیں قرآن میں منع کی گئی ہیں۔ اب قرآن میں آیا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ نے سود کو منع کیا ہے تو کیا ہم سود سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ عہد وعدوں کے پاسداری کا حکم دیا، کیا ہم اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں؟ جھوٹ پردے کا حکم دیا عورت کو کہ بھئی اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، تو کیا ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں؟ کیا سچ بول رہے ہیں، دیانتداری ایمانداری سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سارے حقوق ہیں قرآن پاک کے، تلاوت کے حق ہیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہیں؟ ہم نے بہت ظلم کیا ہے اس قرآن پاک کے ساتھ۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں اس کتاب کے اوپر۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو انکار کر دیتے ہیں اس کتاب کو ماننے سے، چاہے وہ اہل کتاب یا انجیل، وہ یہودی ہیں جو اس کو ماننے سے، یا مسلمان جو اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ مفسرین نے اس سے دونوں معنی مراد لی ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہودی اور وہ ہیں عیسائی ہیں، اور بعض نے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو دونوں ہو سکتے ہیں مراد اس سے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر تمام کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اچھا، یہاں پہ بنی اسرائیل کا پورا سارا سلسلہ جو ہے نا، یہاں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ پہلے ان کی ساری خصلتیں، عادتیں، ان کی حرکتیں ساری بتائی جا رہی تھی پچھلی آیتوں کے اندر۔ تو شروع میں بھی یہی آیت اللہ پہلے لے کے آئے تھے، جہاں ان کو یاد کرایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں میں نے یہ خاص فضیلت دی۔ دوبارہ یہی آیت اللہ پاک دوبارہ لے کے آئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کوئی بھی موضوع ہو
اس کے شروع میں جی غیبت بہت بری چیز ہے یا تکبر بہت بری چیز ہے، پھر اس کے بعد اس کی برائیاں بیان کی جائیں، نمبر 1 پہ یہ بری عادت، اس سے یہ نقصان ہے، اس سے یہ نقصان ہے، اس سے یہ نقصان، اس کے نمبر وائز 10-15 پوائنٹس اس کی بتا دی جائیں کہ یہ اس کے نقصان ہے تکبر کے یا غیبت کے، پھر آخر میں پھر آ جائے کہ غیبت بہت بری چیز ہے یا تکبر بہت بری چیز ہے۔ تو ایسی بیانی ہی اللہ پاک نے پہلے بنی اسرائیل کو یاد کرایا کہ ان کو ایک اعزاز دیا، عزت دی تمہیں اور نعمتیں عطا کی، اور پھر پھر ان کی برائیاں اور ان کی جو حرکات تھی وہ بیان کی، اور پھر آخر میں اس کو پھر کلوز کر دیا اسی آیت کے ساتھ ہی۔ پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، نفسی نفسی ہوگی۔ انسان چاہے گا کہ اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو اور ہر چیز کو فدیے میں دے دے، اور جو مال کمائیں سب کو فدیے میں دے دے اور اپنی جان بچ جائے۔ آج تو اولاد کے لیے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، حرام بھی کما رہا ہے، اور اپنے بیوی بچے میرے خوش رہیں، تو آخرت میں چاہے گا کہ انہی کو دے کے میں کسی طرح چھوٹ جاؤں۔ تو اس دن کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن کوئی بھی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ مدد کے لیے آ جاتا ہے، بندہ پھنس جائے تو، یا پھر معاوضہ کوئی پیسے دے کے بندہ چھوٹ جاتا ہے، جان چھڑا لیتا ہے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ کوئی سفارش کر دیتا ہے تو بندہ پھنس جاتا ہے تو نکل جاتا ہے اس سے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ یہ تمام چیزوں کی نفی کریں کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی اور جان، اولاد، بیوی، بچے، کوئی اور جان آپ کے کام آئے گی، اور نہ ہی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ وہاں آپ کے اعمال ہی کام آئیں گے جو اچھے کام کر کے گئے ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔